چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں بڑی خبر کی، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی راہ ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردہ پوش کیا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی یعنی تعمیر کی، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بھری بدلیوں سے زور کا پانی اتارا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات الفافا، کہ اس سے پیدا فرمائے اناج اور سبزہ اور گھنے باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہو جائے گا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا۔ ان جہنم كانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے، للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، سرکشوں کا ٹھکانہ اس میں کرنوں یعنی مدتوں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا بدلا۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے عذابوں سے بچائے اور مالک کریم ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ ہم اللہ پاک سے اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی عطا کا، اس کی مہربانی کا، اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، عبادت گزار بندہ بنائے، اور اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ کی کیا برکت ہے، کیا عظمت ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں بھی انشاءاللہ الکریم آج کے پروگرام میں بیان رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے یعنی قبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کا یہ پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان پر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا
پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلی صدائے محمد کہ ہے رب سلم رب سلم کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ قافلے نے سوئے طیبہ جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال پینا
جیسے دو گام 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گام آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آس مجھ کو بھی لگی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار بھی ہیں آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی ارجن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کی ارزاس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی آس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی کی اور چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندھا سورج واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی تنگ ٹھہری ہے رضا کس کے لیے وسعت عرش تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جا
جگہ دل ہے اس جلوائے ہر جائے قافلے نے سوئے طیبہ مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش وہ وقت بھی آئے کہ ہم بھی زبان کال اور زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوں کہ قافلے نے سوئے طیبہ کمر آرائی کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوق والی اور شوق والی مکہ مدینے کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے اور حج مبرور کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، اور جو اس مبارک سفر کے لیے تیاری کیے ہوئے ہیں، اپنا رخت سفر باندھے ہوئے ہیں، اور یوں بولیے کہ اس کے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذوق بھی عطا فرمائے اور شوق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج مبرور کی سعادت سے مشرف بھی فرمائے۔ حج کے لیے بعض اوقات تیاری تو ہو جاتی ہے، بندہ پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پھر رستے میں وہ اللہ کو پیارا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور حج کا احرام باندھے ہوئے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کی بھی وارے نیارے ہیں کہ اس کی بھی ایک الگ سے بشارت ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کو عرض کروں گا۔ کیا برکت ہے قیامت تک کے لیے، یوں سمجھ لیں کہ ایک کیا ہے کہ اس نے اپنے لیے بخشش کا اور ثواب کا سامان جمع کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی عرض کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے پروگرام کے عنوان پر واپس آ رہے ہیں، خاتم الانبیاء کی دعائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ کیا فرمائیں گے استاد صاحب؟ دعائے مصطفیٰ۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دو حصے، اس میں دعائے مصطفیٰ، جی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جی، تو دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے، اصل ہے اس کی، کہ دعا جب کوئی بھی عبادت کر لیں تو عبادت کا جو حاصل ہے، جو اینڈ ہے، وہ دعا پر ہوتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ مایوسیوں سے بچاتی ہے، دعا ناکامیوں سے بچاتی ہے، اور دعا دکھی دلوں کا سہارا بھی ہے، دعا امیدوں کو بڑھاتی ہے، دعا زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں تقسیم کرتی ہے، تبدیل کر دیتی ہے۔ دعا جو ہے یہ انسان کی زندگی کو رونق بخشتی ہے۔ دعا ایک آسرا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی غم، دکھ، تکلیف پہنچی تو میں دعا کا ذریعہ استعمال کروں گا، میں جس کا بندہ ہوں اس سے اپنی عرض کروں گا، اس سے مناجات کروں گا، اسے اپنا حال بیان کروں گا۔ تو یہ دعا ہے۔ اب اس کے مختلف ڈائمینشن ہیں کہ دعا کی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، دعا کے آداب بھی ہیں، دعا کے فضائل بھی ہیں، کس جگہ دعا قبول ہوتی ہے زیادہ، کن لوگوں کی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ دعا کے دو حصے ہیں، ایک ہے اپنے لیے دعا کرنا، ایک ہے دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ اور ہم جن کا ذکر آج کر رہے ہیں، ذکر خیر، اور جن کی شان بھی بیان ہوئی ابھی کلام کے اندر، وہ ہیں مصطفیٰ کریم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہیں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور رب تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور ہم بیمار، جو گناہوں کے بیمار ہیں، ان کے یہ طبیب ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں پہ قربان کہ اس شان کے یہ مالک ہیں، اس شان کے مالک ہوتے ہوئے بھی ہم جیسے غریبوں، مسکینوں، گناہگاروں، کم تروں کے بارے میں ایسا سوچا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ تو آج تو یہ کہ لطف یوں بڑھ جاتا ہے کہ آج اور بھی شعر سرب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بات میں جی ایڈ کروں، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، اللہ، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ان کا تجھے حامی و مددگار بنایا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، وہ ڈھارس بن جاتی ہے۔ اور پھر دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دیکھیے کہ ہم جیسا جب دعا کریں گے نا تو وہ دعاؤں میں آپشن ہوتے ہیں، اور پھر جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ جب انہوں نے دعائیں کی، اور رب تعالیٰ کو ان سے زیادہ پیارا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور انہوں نے جو دعائیں کیں وہ اپنے لیے بھی کیں اور ہم امتیوں کے لیے بھی کیں۔ دو قسم کی دعائیں ہیں اس میں سلمان بھائی، ایک وہ ہے جو ہمارے لیے اجتماعی طور پر کی، جس میں امت شامل ہے، جس میں ایک خاص کام کرنے والے شامل ہیں، وہ اجتماعی دعاؤں سے ہمیں نوازا۔ اور پھر وہ بھی دعائیں ہیں کہ جس میں پرسنلی کسی کو دعا دی۔ تو دونوں قسم کی دعاؤں کو جب ہم سنتے ہیں تو پھر جو لطف آتا ہے، جو ہمارا ایک محبت کا رشتہ سمجھ لو کہ اس پر ہمیں فخر ہوتا ہے، ہمیں مان ہوتا ہے کہ ہم غلام ہیں تو کس پیارے آقا کے غلام ہیں، کہ جو ہمیں ایسی ایسی دعاؤں سے نواز رہا ہے کہ ہم خود بھی اپنے لیے شاید ویسا بہتر نہ سوچ سکیں، ویسا اخلاص کے ساتھ شاید دعا نہ کر سکیں، ویسا تڑپ نہ سکیں، ویسا ہم اپنے لیے یعنی کہ مخلص ہو کر نہ مانگ سکیں، جس اخلاص کے ساتھ، جس لگاؤ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں سے نوازا ہے۔ تو یہ جو دو حصے ہیں نا کہ دعائیں دینے والا، تو یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آج ہم یہ کہ جو پہلو ہے دعائے مصطفیٰ کا، اس پر انشاءاللہ یہ بات کرنے کا ایک ذہن بنا ہے کہ دعائے مصطفیٰ جو دوسروں کو ملی۔ اب یہ کہ دعائے مصطفیٰ دینے کا حکم ایک قرآن میں بھی آیا اور ایک حدیث پاک بھی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو یہ آیت موجود۔ تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو دعائیں کی، تو یہ حکم قرآنی پر بھی عمل ہوا۔ اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ دعائے مصطفیٰ جب ہوئی تو دعا کی جو نا وہ ایک ٹائم لیمٹ وہ نہیں تھی، دعا ہو گئی، وہ دعائیں اب بھی ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بھی عمل کرنے والے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، نذر اللہ عمران، اللہ سلامت رکھے، اس ہرا بھرا رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی اور پھر اللہ آگے پہنچایا۔ آپ دیکھیں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکی، اب اس دعا سے حصہ لینے کے لیے وہ عمل کرنا ہے۔ تو یوں یہ دعائے مصطفیٰ آج بھی ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ آیا، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ رازدار رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں اپنا ایک وہ انالیسز یا مشاہدہ کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی شخص کے لیے دعا کرتے اسے بھی پہنچتی، اس کی اولاد کو بھی پہنچتی، اس کی اولاد کے اولاد کو بھی اس کی برکتیں۔ یا مرحبا۔ اب دیکھیے کہ نسلوں میں دعا سفر کرتی، سبحان اللہ، دعا کی تاثیر نسلوں تک چلتی ہے۔ یا مرحبا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ دیجئے کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ تو یہ ہے دعائے مصطفیٰ کا اثر۔ تو اجتماعی دعائیں بھی کیں اور انفرادی طور پر بھی دعاؤں سے نوازا، اور اس پر یعنی کہ کیا کہنا کہ بہت زیادہ اس پر روایتیں اور حکایتیں موجود ہیں۔ میں شعر سناؤں اس پر، وہ جو آپ نے آپ بالکل کریں، اس طرح پڑھا ہے وہ پورا شعر کر دو۔ جی کریں۔ کیوں کر یہ کہوں مجھ کو عطا ہو وہ عطا ہو
بھر کا بھلا کتنی ہو. پیاری عرض ہے کہ تفویض کہتے ہیں اس کو. میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہم ویسا اپنے لیے سوچ نہیں سکتے جیسا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں دے دیں واہ واہ واہ. کہ میں کیوں کہوں کہ مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے. ہاں جی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ ہی پر سونپتا ہوں، آپ مجھے وہ دے دیجئے کہ میرے گھر بھر کا ہمیشہ کے لیے بھلا ہو، اور وہ جو دیں گے وہ سالڈ ہوگا. ہمارے مانگنے میں ہمارا ذہن کام کرے گا، ہم یہ مانگ لیں وہ مانگ لیں، ہمارا ذہن محدود. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ میرے اس امتی کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کون سی اس کے حق میں چیز بہتر ہے. تو وہ ہیں کہ جن سے کوئی قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دی. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور شعر لکھا ہے. فرماتے ہیں کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، کیوں طول دوں، کیوں بات لمبی کروں، کیوں طول دوں حضور یہ دے یہ عطا کرے، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض، خود جانتے ہیں آپ میرے مدعا کی عرض. علماء کے کہ جنہوں نے ہمیں عقائد بھی سکھا دیے اور مانگنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا کہ کس طرح اس کے اندر ایک کانٹینٹ ہے، کس طرح آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیں عرض کرنی چاہیے. یا مرحبا سبحان اللہ. سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے، بالخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے حوالے سے، اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک ترغیب بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کا کتنا بھلا چاہنے والے ہیں، اور کس کس انداز میں آپ اجتماعی طور پر ان پوری امت کے بھلے کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے حضور کی امت کا بھلا مانگا جائے اللہ کریم سے، اور جو ایسا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر شفقت اور مہربانی فرماتے ہیں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک انداز ہے دعاؤں کے حوالے سے، دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کہتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، میرے بچوں کے لیے دعا کر دیں، میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، فلاں چیز. اچھا، جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ میری ماں جو ہے وہ غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لائی، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں وہ ایمان لے. کیسا صحابہ کرام علیہ مردوان کا اعتقاد تھا، حالانکہ پتہ نہیں کتنی بار انہوں نے اپنی والدہ سے عرض کی ہوگی، کہا ہوگا، لیکن آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور آپ دعا کر دیں. اور نبی پاک اور ان کا اعتقاد بھی اتنا پکا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک نے قبول فرما لینی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، میں بڑا پریشان ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں یہ ہے اعتقاد، یہ ہے یقین کہ بندہ جب اللہ کریم کی بارگاہ، ہمارے لیے بھی یہ درس ہے، جب اللہ کریم سے مانگے تو پھر یہ والا انداز ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا یا اللہ یہ کر دے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت گھر فوراً دیکھنے کے لیے دعائے مصطفیٰ کا اثر یوں کہہ لیں، آنکھوں سے ملاحظہ فرمانے کے لیے کہ حضور نے مانگا ہے، رب نے عطا کر دینا ہے. واپس آئے ہیں اور اسی وقت جو کیفیت تھی، گھر کا جو ماحول پہلے تھا اب وہ بدل چکا تھا. فرماتے میں نے دستک دی تو مجھے یوں لگا پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی. کچھ توقف کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا تو یوں کہہ لیں کہ وہ جو پہلی بات تھی نا وہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی کہ میں جو ہے اللہ پاک نے ایمان کی دعا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر. یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے کچھ کلمات میرے لیے نکل جائیں
اس کے لیے صحابہ کرام علیہ مردوان تو تگ و دو کرتے ہی تھے ایسے کام کرنے. ایک یہ ہے کہ عرض کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود خوش ہو کر دعا ارشاد فرما دیں. کیا بات. صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے نا، گھر کسی کے گئے تو اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا ہے. اور ہمیں بھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیم ہے وہ یہی ہے، جب کسی سے ملیں ملاقات کریں مسلمان سے تو پہلی بات جو ہے وہ سلام کے ساتھ ابتدا ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام علیہ مردوان بارہا کئی صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعلق ہے یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے کر گئے، دروازے پر دستک دی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا. یہ دعا تھی، سن لیا، جان بوجھ کر ہلکی آواز میں جواب دیا وعلیکم السلام، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز نہ پہنچے. وجہ کیا بتائی بعد میں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہیں، رحمت کی دعا کرتے رہیں، اس لیے میں نے اونچی آواز سے جواب نہیں دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی جس کو لینے کے لیے یہود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور بیٹھ کر خود، اب کسی کو چھینک آئے نا تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، سامنے سے جو سن رہا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پر رحمت فرمائے، تجھ پر رحم کرے. یہود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور پاس بیٹھ کر جان بوجھ کے چھینک لینے کے لیے نہ ایسے عمل کرتے، ناک میں جیسے وہ نا تنکا کوئی لگایا یا یوں کر کے کوئی ایسی حرکت کی، چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہمیں کہہ دیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو یہ دعا لینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اس طرح کے کام جان بوجھ کے کیا کرتے تھے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی سبحان اللہ، رحم کی دعا کس کے لیے کرنی ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں، ہدایت کی دعا کس کے لیے کرنی ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ اس طرح کی حرکت کرتے نا اور یہ چاہتے کہ صحابہ کو حضور کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لیے بھی یہ کہہ دیں اللہ تم پر رحم کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، تیرے حال کو اچھا کر دے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے حضور یرحمک اللہ کی دعا کیا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کرنا امت کے حق میں وہ اتنا ہے. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک بار اٹھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں امت کے لیے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دعا کر رہے ہیں، بار بار دعا کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تلاوت، یعنی میں تو آپ کو قرآن پڑھتا سنتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کے بجائے آج آپ امت کے لیے، انہوں نے تعجب ہوا کہ تلاوت قرآن کے بجائے حضور اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کو، میری امت کی بخشش کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی حیات میں بھی اور قیامت تک، پھر ارشاد فرمایا پل صراط پر، قبر میں، فلاں فلاں مقام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعا کرتا رہوں یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا کا مبارک انداز ہے کہ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ امت کے لیے منافع بخش بھی بنے، فائدہ دینے والے بھی بنے اور ان کے لیے دعا کرنے والے بھی بنے. مرحبا. ہمارے اسلاف کا جو مبارک انداز ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، چونکہ مسلمانوں کا ایک تعلق ہے حضور سے اور ان کے ساتھ بھلائی، ان کے لیے دعا کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، ان کی دعا پانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تیری دعاؤں ہی کی بدولت، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. آقا تیری دعا سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں
دن، قیامت کا دن، جس کے بارے میں رب کریم فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بندہ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے دوست احباب سب سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا اور کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ آقا کریم وہاں پر دعا بھی فرمائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے اور پل صراط بھی پار کرائیں گے تیری دعاؤں کی وجہ سے۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں آقا، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ میں تشریف لائے ربی حبلی امتی اللہم اغفر لی امتی، حضور کہتے رہے، دعائیں فرماتے رہے، اور پھر قبر انور میں بھی جو ہے وہ دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کریم نے خصوصی دعائیں عطا فرمائیں، ان دعاؤں میں سے بھی ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ وہ جو 3 خاص دعائیں تھیں ان میں جو 2 مانگی تھیں وہ بھی امت کے لیے مانگی تھیں اور وہ دنیا میں مانگی ہیں، اور تیسری وہ ہے وہ میدان محشر کے لیے بچا کر رکھی ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ امت کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے عرض کی یا رب کریم میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا ارحم منکا، اے میرے محبوب میں تمہارے امتیوں پر تم سے زیادہ مہربان ہوں۔ یعنی اس روایت کا اگر آپ مضمون دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے معاملہ جو ہے وہ فرمایا، اور اس میں جو ایک بات رکھی وہ یہ بھی، وہ اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ بھی بات ہے کہ اس لیے معاملہ اپنے ذمے پر لیا ہے تاکہ آپ کے امتیوں کے عیب آپ پر بھی نہ کھل پائیں، یعنی امتی کیا ہو وہ رسوائی سے بچ جائے۔ ہائے ہائے، دنیا میں بھی اللہ عزت دے رہا ہے۔ پہلے تو کیا تھے، کان مکتوبا علی بابہ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا تھا رات میں تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں فلاں جو ہے بدکاریاں کی ہیں اور فلاں فلاں گناہ جو ہے وہ اس نے کر رکھے ہیں، لیکن حضور کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی حضور کی دعاؤں کی برکت سے عیب چھپا رہا ہے، کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا، تو ہم کیوں نہ کہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر
اللہ اللہ سبحان اللہ. مسلمان وہی بچے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص امت کے لیے دعا کی، یا اللہ جیسے پہلی امتیں اجتماعی عذاب سے ہلاک ہو جایا کرتی تھیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ایسے جو ہے اجتماعی ہلاک ہونے سے بچانا، دھنسنے سے بچانا، اور ایسے ہی جو ہے وہ پہلے صورتیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی خاص بندر خنزیر بن جاتے تھے، شکلیں تبدیل ہو جاتی تھیں. بالکل انسان سے جو ہے وہ جانور بنا دیے جایا کرتے تھے. اور پھر وہ یہاں ایک اور بات بھی، وہ جو انسان سے جانور بنا دیے جاتے تھے عذاب کے طور پر، تو وہ پھر ایسا زندہ نہیں رہتے تھے. 3 دن کے بعد جو ہے وہ مر جایا کرتے تھے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خاص دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو اس عذاب سے محفوظ فرمانا. اسی لیے اجتماعی طور پر قحط سالی اور اجتماعی طور پر اس طرح کے جو عذابات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت اللہ کریم نے آپ کی امت سے اٹھا لیے ہیں. تو کیوں نہ کہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں حکومت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. جو حق میں حکومت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. نبی تو صائم صافی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صائم صافی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے. اگر جو جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، کمال آیا. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا، کمال آیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤں حضور کی عظمت پر. کیا کیا جو ہے وہ بیان کریں. موضوع ایسا ہے کہ جب یہ چلتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ حضور استاد صاحب حضور نے اتنی دعائیں اپنی امت کے لیے فرمائیں، یعنی یہ تو ایک اجتماعی دعائیں ہیں ساری امت کے لیے. یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، اور پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ایون کہ قیامت تک کے جو حضور کی امتی ہیں، جو حضور پر ایمان لانے والے، حضور سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو حضور نے جو اپنی دعاؤں میں سے حصہ جو ہے وہ یہ عطا فرمایا ہے. کیوں حضور نے اتنی دعائیں کی ہیں اپنی امت کی؟ بات وہی ہے نا کہ محبت اور رحمت للعالمین. پھر ایک دوسری چیز جو ہمیں سیرت مصطفیٰ سے عملی پہلو سیکھنے کو ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو آپ سے عقیدت رکھتا ہو، جو آپ جس کے بھی آپ قائد ہوں، جو آپ معتقد ہوں جس کے، اس کے ساتھ آپ کا ایک لگاؤ اور انسیت ہوتا ہے. وہ جو انہوں نے ابھی روایتیں ذکر کی کہ سلام لینے والی،
اس میں ایک تو یہ نا کہ دعا کا لالچ، دعا کی حرص، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا ہمیں مزید ملے. سلام ایک دعا ہے. اور سب سے بیسٹ طریقہ دیکھیں کہ مسلمان جب کسی سے ملتا ہے نا، ہے عدنان مدنی بھائی، مسلمان جب سے کسی سے ملتا ہے نا تو اس وقت اولاً اس کو دعا دیتا ہے. وہ دعا سلام کی صورت میں عربی میں تو ہمیں بعض اوقات اتنا وہ سمجھ نہیں پڑتی. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت ہے کہ جس سے بندہ محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ پھر حسن سلوک بھی کرتا ہے. تو آپ دعائے مصطفیٰ میں حسن سلوک کا پہلو لے لیں. آپ دعائے مصطفیٰ میں وہ لے لیں کہ ایک لگاؤ، ایک تعلق، کہ نبی کریم علیہ السلام جس امت کی طرف مبعوث ہوئے، رب تعالیٰ نے جس امت کی طرف ان کو بھیجا، اس امت کے حق میں جو دعائیں کیں، یہ آپ کی محبتوں کا ایک ثبوت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اجتماعی دعائیں بھی کیں. اور نہ صرف یہ زندگی جو ہے نا ہماری اپنا سلمان مدنی بھائی، یہ صرف ٹل ڈیتھ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر سانسیں روکیں، ہماری آنکھیں بند ہوئیں اور سب کچھ ختم، بلکہ اس کے بعد کی بھی زندگی، پھر میدان معاشر کی بھی زندگی. تو دعائے مصطفیٰ کا کمال دیکھیے کہ نہ صرف زندگی کے ایک اس مختصر حصے میں ہمیں پہنچی، بلکہ اس کے بعد کا جو جہان ہے، جہان آخرت، اس میں بھی دعائے مصطفیٰ کا حصہ ہمیں پہنچے گا. یہ چیز کتنی ڈھارس بنداتی ہے کہ یہ زندگی جب ہماری آنکھیں بند ہونے پر ختم ہو جائے گی دنیاوی، اس کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام سے جو تعلق ہمارا ہے وہ قائم رہے گا. اور دعائے مصطفیٰ سے ہمیں وہ حصہ پہنچے گا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہی ہیں. پل صراط کے جب واقعہ سنتے ہیں، جب اس کے کیفیت سنتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں سے گزریں گے، تو کلیجہ منہ کو آ جائے اگر صحیح طرح اگر پڑھا جائے. لیکن وہاں پہ دعائے مصطفیٰ پہ ڈھارس بند آتی ہے کہ وہاں تو وہ بھی ہوں گے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کے ہم امتی ہیں. تو یوں ایک نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عملاً ایک درس دیا کہ جن سے آپ کا تعلق ہونا، اس کے ساتھ پھر یہ بھی کریں کہ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو دعائیں دیں. دعائیں دیں. یا مرحبا. اللہ کریم کا فرمان بھی ہے نا جی، وصلی علیہم، جی سرکار علیہ السلام سے، اس لیے بھی حضور دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر جو اگلی بات ہے، ان صلاتک سکن لہم، یہ دلوں کا چین ہے. اور حضور علیہ السلام امتیوں کے لیے دعا کر کے ان کے دلوں کو راحت اور چین عطا فرما رہے. واہ واہ سبحان اللہ. میں جو پوائنٹ لینا چاہ رہا تھا وہ آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے. یہ امت سے کیا ہے، محبت کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ خاص دعائیں بھی حضور اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں. ہاں جی، اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد بھی رکھیں، حضور پہ درود پاک بھی پڑھیں، آپ کی سنتیں سیکھیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں. تو یہ حضور کی امت کے لیے جو دعا کرنا ہے، یہ اتنی بڑی فضیلت کا کام ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، غالباً انہی سے ہے، 3 کلمات ہیں ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ حضور کی امت کے لیے یہ 5 مرتبہ دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ابدالوں میں لکھ دے گا. اور وہ تینوں جملے جو ہے نا وہ یہی ہیں، اللہم اغفر لامت محمد، یا اللہ امت محمد کی مغفرت فرما، اور ان سے فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تکلیف کو دور کر دے اور ان پر رحم فرما. 3 کلمات حلیت الاولیاء کے اندر مذکور ہیں، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کرنا یہ وہ کام ہے جو ابدالوں کا کام ہے. یا مرحبا. اور پھر آپ دیکھیے اللہ عمر خضری عطا فرمائے امیر اہل سنت کو، آپ نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا نا، اس میں کیا ہے، یا رب کریم ہماری بے حساب بخشش فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما. اب آپ دیکھیں، یعنی یہ اس میں دیکھیں حضور کی نگاہ عنایت پانے والا کام بھی ہے. یعنی وہاں سے بھی کرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی جو ہے وہ حصہ ملے گا، اور بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا. اور ثواب جو ہے اس کا وہ ایک اگلی ایک الگ بات ہے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو آپ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے نا، جی ہمیں اس سے پیار ہو جاتا ہے. یا مرحبا. تو یہ امتی جو ہیں، یہ امت ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو پیاری ہے. اس امت سے جو پیار کا اظہار کرے گا نا، وہ بھی ان کو پیارا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانیں ہماری ہیں اور اس کے ہم سے زیادہ حقدار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ. ارشاد ہوا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کی بھی شان بیان کی گئی، اور بالخصوص جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ہماری جانوں پر، مومنوں کی جانوں پر مومنوں سے زیادہ حق ان کے نبی کا ہے۔ جب نبی کا حق ہے تو پھر وہ جان بچانے میں بھی ہم سے زیادہ آگے ہیں، بلکہ وہ کیا کہا کہ آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہرباں، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے دل میں ایسا گوشہ عطا فرمایا ہے جو امت کے لیے گویا سمجھئے کہ مخصوص ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی فریاد لے کر آیا، جب کوئی پریشان آیا، جب کوئی بے بس آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایسے اس کو دعائیں دی ہیں کہ اس کو سمرائز کیا جائے تو ان کو تو غلاموں سے کچھ ایسی ہے محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہوں۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی امت سے صرف یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں ہی فرمائیں، حالانکہ حضور کی تو دعاؤں میں بھی ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام دعا بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے بڑھ کر مشکل کشائی بھی فرما رہے ہیں۔ کوئی بھوکا آ رہا ہے تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اگر اپنے گھر میں فی الحال کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اہتمام یوں کیا جائے تو اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں کہ تم کھلاؤ، اور جو اسے کھلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محشر میں کھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں کھلائے، اور اس طرح کی مختلف دعائیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا جو تعلق ہے نا لوگوں کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ لوگوں کی جان پھنس جائے اگر حضور کی دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس لیے وہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے نا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم سے لے کر جو یہاں تک آیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، جو فرمایا ان صلاتک سکن لہم، وہ نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو مومنوں کے دلوں کی ڈھارس بنتی ہیں۔ اگر ان دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اگر یہ دعائیں رک جائیں، آپ دیکھیے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبر منور میں اتارا گیا سلمان بھائی، اس وقت بھی عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کو دیکھا گیا کہ جنبش فرما رہے ہیں، کان لگا کر سنا گیا۔ تو امت کے نام، امت کے لیے دعائیں نبی پاک علیہ السلام کے لبوں پر جاری ہیں، اور ایسے ہی اس سلسلے کو جب یعنی اس دنیا سے ختم کر کے جب آگے بڑھیے تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں بھی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور جو طویل سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں وہ کس لیے ہے؟ وہ دراصل امت کے لیے دعاؤں کا ایک سلسلہ ہی شروع فرما رہے ہیں، اور ایسا سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کو دیکھ کر رب العالمین جل وعلا حضور پر یوں نگاہ عنایت فرمائے گا کہ ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک سل تؤتا واشفع تشفع۔ حضور کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں جو اہمیت حاصل ہے وہ حضور جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت نے اور ساری دنیا نے جو دعاؤں کا اور جو التجاؤں کا سلسلہ شروع کیا کہ وہاں سے سفارش ہونا شروع ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگوں کو آگے بڑھائیں گے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا۔ اب یہ انا لہا کا جو مظہر ہے، جو یہ کمال ظاہر ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید بندھائی ہے۔ وہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں امت کے لیے ہی آنسو بہا رہی ہوں گی کہ یا رب العالمین میری امت کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کیسا رحم فرمائیں گے، کیسا کرم فرمائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کو سونے کے اور نور کے منبر عطا کیے جائیں گے۔ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اس پر ہوں گے، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ وہ جو محبت والی بات ہے نا سلمان بھائی، حضور فرما رہے میں اپنی امتیوں کے ساتھ ہوں گا، ان کے میزان عمل اگر آپ اجازت دے تو میں اس کے عربی الفاظ جو ہے نا وہ بالکل ارشاد فرمایا مخافتن، میں اپنے منبر پر کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ فرمایا مخافتن، اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے جو ہے وہ اکیلی رہ جائے۔
ہائے۔ اس لیے حضور آپ نے ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، قائمم بین یدی ربی، آپ نے رب کی بارگاہ میں کیا کروں گا؟ کھڑا رہوں گا۔ اللہ تو اکبر۔ آپ دیکھیں نبی پاک کی مہربانیاں، یہ حضور کی عنایتیں ہیں، میں قربان جاؤں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان محبتوں کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ لاج ہم کیسے رکھیں گے؟ جب آقا کریم کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان پہ درود پاک پڑھیں گے، ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، اپنی مرضی، منشا، آئیڈیالوجی، فلسفہ اور تخیل اور خیال اور سوچ اور فکر، اس کو بالائے طاق رکھ کر نبی کریم یا پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ جامع پہنا کر کے رکھیں گے تو پھر بھی برکت پائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنی سوچ جو ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رکھیں، سبحان اللہ، تو یہ سوچیں انشاءاللہ پھر ہمیں پریشان نہیں کریں گے، نہ ہمیں بھٹکنے دیں گے۔ یا مرحبا۔ کوئی بھی سوچ آ جائے کہ یار یہ ہو جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ایک صرف آپ معیار بنا لیں کہ یہ سوچ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں تلے ہے کہ نہیں، آپ کے فرامین کی روشنی میں اس کی تائید ہو رہی ہے یا نہیں، کہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس سے روکا تو نہیں۔ تو اب یہ جو دعائے مصطفیٰ سے ہمیں جو اس وقت ایک ٹاپک مل رہا ہے نا، وہ ہے محبت کا، اور محبت کرواتی ہے اطاعت۔ تو اگر ہم اپنی سوچ لے کے چل رہے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس پر ہم نے یہ چیک نہیں کیا کہ یہ سوچ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر شاید ہم ٹھوکر کھا جائیں۔ اگر یہ چیک کر لیں گے نا پہلے، تو پھر یہ سوچیں ہمیں بھٹکنے نہیں دیں گی۔ یا مرحبا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور آقا کریم کی دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حصہ عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے۔ حضور کی دعاؤں کا ہم ابھی تک جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں جو حضور نے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ فرمائی ہیں، اور ابھی تک اس میں جو ایک بات ہمارے کرنے کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہی جو ہے وہ دعا کریں، اور صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ دعا کریں۔ یہ پوائنٹ ابھی ہمارے کرنے کے حوالے سے جو ڈسکس ہوا ہے وہ یہ جو ہے وہ بات آئی ہے کہ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اور باقی سب کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ پاک سے خیر کا سوال کریں، بخشش کی دعا بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی، یعنی خاص طور پر جن کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور پھر ان دعاؤں کا کیا رزلٹ آیا ہے، میں چاہوں گا خالد بھائی اس پر بھی جو ہے وہ آپ گفتگو فرمائیں کہ جب اب جس کو حضور برکت کی دعا دے دیں، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، حضور کتنے مہربان تھے۔ خالد بھائی آپ اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ حضور سے کسی نے بھوک کی شکایت کی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غلہ بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھوک کا معاملہ ہے۔ آقا کریم نے ایک لپ جو اس کو عطا فرمائے، ایک لپ جو عطا فرمائے۔ اب وہ بندہ ایک لپ جو کو بھی دیکھ رہا ہے، اور آقا کریم کا جو ہے مبارک چہرہ بھی دیکھ رہا ہے، اور حضور اس کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، یہ تمہیں ایک لپ جو بھی دے رہا ہوں، ساتھ میں برکت کی دعا بھی دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ، کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے تو قوم کی امید بندھی ہوئی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہی ہیں کہ جب بدر میں آقا کریم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سلمان بھی اللہ رب العالمین عرش سے فرشتوں کی فوج عطا فرما دیتا ہے۔ یا مرحبا۔ یہ حضور کی دعاؤں کا ہی ثمر ہے، اور خاص کر جن صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ حضور کے مزاج میں یہ تھا کہ آنے والوں کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے، بلکہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنی آل اولاد کو لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیں۔ ابھی جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ اپنی والدہ کے لیے دعا کروا رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا انس ہے، آپ کا ادنا خادم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا خیر فرما دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور کیا دعا تھی؟ فرمایا یا اللہ تو اس کا مال اور اولاد اور زیادہ کر دے، اور جو نعمت اسے دی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا دی، اور یہ مقبول کیسی ہوئی
کہ اوروں کے باغ تو کھجور کے سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ جو تھے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ اللہ ان کی اولاد 100 سے زائد تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ایسا ثمرہ ہوا کہ وہ نسلیں آباد ہو گئی نا، واہ کہ ماشاءاللہ اپنی اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے سامنے۔ ایسے ہی عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے لیے دعا ارشاد فرمائی، اور یوں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اسے برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہ تجھے برکت دے۔ اس کی برکت کیا ظاہر ہوئی اس دعا کی؟ راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 31 ہجری 31 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور اس وقت جو آپ کی تجارت سے نفع ہوا اور جو مال آپ کے پاس جمع ہوا نا وہ کتنا تھا؟ کہا گیا کہ ان کے ترکے کا جو سونا تھا وہ کلہاڑوں سے کاٹا گیا، یہاں تک کہ اتنے کلاڑے چلائے گئے کہ چلانے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اللہ یہ کس پر چلائے جا رہے ہیں؟ یہ لوہا نہیں کاٹا جا رہا جی، یہ سونا کاٹا جا رہا ہے، ایسا سونا۔ اور پھر تقسیم جب ہوا تو کتنا ہوا؟ کہا گیا کہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے، اللہ ایسا تقسیم ہوا۔ اور پھر انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال سے جو اور مزید کام کرنا ہے تو وہ ہے جو ازواج کے حصے میں آیا۔ حضور کی دعا کی برکت کیسی ظاہر ہوئی؟ اس حصے کے علاوہ 1,000 گھوڑے اور 50,000 دینار اللہ رب العالمین کی راہ میں خیرات کیے گئے، یا اللہ، وہ حصہ دینے کے علاوہ تھے۔ یہ تمام ان صدقات کے علاوہ ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں دیے تھے۔ یہ تو وفات کے بعد ہوا، زندگی میں کیا کیا کر چکے تھے جو انہوں نے زندگی میں صدقات دیے، ان کی ایک مختصر لسٹ جو ہے وہ یوں ہے کہ ایک روز آپ نے 30 غلام آزاد کیے، ایک مرتبہ 700 اونٹوں کا کاروان مع اسباب کے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیا، ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دیا، ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار، پھر 500 گھوڑے اور پھر 500 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی، اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، وہی حضور کی دعا مل جائے تو پھر کیا نہیں ملے۔ ایک صحابی تھے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب وہ اپنی تجارت کے لیے جاتے تھے نا تو ان کو اپنی تجارت میں، اپنے سودے میں، اپنے کانٹریکٹ میں شریک کیا کرتے تھے کہ آپ آ جائیں، آپ کو حضور نے برکت دی ہے، اس برکت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح ہے کہ عاقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سواری پر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیر چلا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیر تیرا ہے، تو اس سے اپنے دشمن کو ہلاک کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا نشانہ درست رہے، یا اللہ اس کا نشانہ درست رہے اور تو اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اس کے بعد اس کا ایسا زبردست جو قبولیت کا اثر تھا وہ ظاہر ہوا کہ آپ جب جو دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتے۔ یا مرحبا۔ ایک تو حضور کی بارگاہ میں لوگ دعاؤں کے لیے آئے، اور یہاں پھر یہ شان تھی کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان یوں حاضر ہوا کرتے تھے کہ حضور آپ کو رب العالمین، آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اب صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اور یہ دعا کیا کرتے تھے رب العالمین جل وعلا انہیں قبول فرمایا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہیں حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلا میرے باپ پر فدا ہو۔ واہ واہ واہ، یا مرحبا۔ حضور کی دعا تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، حضور کے تو چاہنے سے کام ہو جاتا، چاہنے سے ہو جاتا ہے، بے شک۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ حضور کے چاہنے سے ہی کام ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں لکھا ہے، حضرت جو ہے وہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں تمہارے حکم کا باندھ
सूरज फिरे उल्टा, तुम्हारे हुक्म का बांधा हुआ सूरज फिरे उल्टा, जो तुम चाहो कि शब दिन हो। क्या शब और क्या दिन, दोनों मुतज़ाद है, लेकिन जो तुम चाहो कि शब दिन हो। शब जब दिन होती है ना तो ऐसे ही नहीं हो जाती चुटकी बजा के हो जाए। शब जब दिन होती है तो वक्त लगता है, लेकिन जब तुम चाहो, हाँ ये उस पर मैं आ रहा हूँ। आप देखें पहले वो क्या है, वो पोप फूटती है और रोशनी उफुक पर फैलना जो है वो शुरू होती है, और फिर सूरज जो है वो निकलना शुरू करता है। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती है। लेकिन पूरा प्रोसेस है इसका, जी पूरा प्रोसेस है, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो तुम चाहो कि शब दिन हो, अभी सरकार हो जाए। आप भी सुना दे एक दफा उमर भाई। तुम्हारे हुक्म का बांधा हुआ सूरज फिरे उल्टा, तुम्हारे हुक्म का बांधा हुआ सूरज फिरे उल्टा, जो तुम चाहो शब दिन हो, जो तुम चाहो कि शब दिन हो, अभी सरकार हो जाए, जो तुम चाहो कि शब दिन हो, अभी सरकार हो जाए। या मरहबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बान जाएं हुजूर की अजमत पर, और उन पर भी उनके मुकद्दर पर कुर्बान जाएं जिनके लिए हुजूर ने जो है वो दुआएं फरमाई हैं। मैं अनस वाली जी, इसमें एक अमली पहलू हमारे लिए सीखने के लिए भी है कि हम अपने बच्चों को दीनी बुजुर्गों के पास लेके जाएं और उनसे दुआएं करवाएं। दुआएं करवाएं, सुभान अल्लाह। और दुआ करवाने में भी जो अव्वलीन दुआ बंदा रखे ना, वो अपनी बख्शिश की और अपनी मगफिरत की दुआ रखे। किसी नेक बंदे से आप दुआ करवा रहे तो अपनी बख्शिश की, अपनी मगफिरत की दुआ क्या करे बंदा, पहले नंबर पर रखे। अमीर सुन्नत ने ये कैसा एक अंदाज दिया है और कैसे इसको बयान फरमाया है। तुझसे आका तेरे सवाली ने, हुजूर की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं कि तुझसे आका तेरे सवाली ने मगफिरत का सवाल रखा है, मगफिरत का सवाल रखा है, मगफिरत का सवाल रखा है। दुआ करवाएं, और उन दुआओं में जो अव्वलन दुआ करवाएं वो अपनी बख्शिश और अपनी मगफिरत के लिए दुआ करवाएं। ये इसको फरामोश न रखें। हमारे यहाँ दुआ कर दें जी, क्या दुआ करें जी, दुआ फरमाएं जी अल्लाह औलाद दे, बिल्कुल दुआ करवानी चाहिए। दुआ फरमाएं जी क्या जी, अल्लाह कारोबार अच्छा कर दे, बिल्कुल दुआ करवानी चाहिए। दुआ करें जी क्या हो जाए जी, बीमारी ठीक हो जाए, हाँ जी ठीक है जी, दुआ करवानी चाहिए। लेकिन आप ये गौर फरमाएं, हम सब इस पर गौर करें कि हम अपनी आखिरत के हवाले से, अपनी बख्शिश के हवाले से, ईमान की सलामती के हवाले से कितना दुआ करते हैं और कितना दुआ के लिए कहते हैं। तो ये भी तरजीह देनी, जो अव्वलियत देनी, वही बात जो आपने की जी कि मगफिरत और बख्शिश की, तो फिर तरतीब वाला जो भी दुआएं करवाएं, जी ऐसा ही है। क्योंकि दुआ के लिए कोई कैद नहीं है कि आप इस चीज़ की दुआ ना करवाएं। जी अगर मसलन किसी के सर में दर्द है तो उसके लिए भी दुआ कर सकता है और करवा सकता है कि मेरे सर में दर्द है, आप दुआ कीजिए कि ये दूर हो जाए। जी दुआ किसी भी चीज़ की, दुआ हमारे एतबार से छोटी बड़ी चीज़ की हो सकती है। रब तआला ने जो हमें इरशाद फरमाया कि वो दुआ मांगने का, उसके अंदर कोई कैद नहीं किसी ने बयान की, शारहीन वगैरह ना मुफस्सिरीन ने। जी लेकिन वही बात जो आप कह रहे हैं ना कि तरजीह किस चीज़ को देनी है, तो वो चीज़ पेश नज़र रखी जाए, तो वो मांगेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ें मांग लें। तो कहीं हम एक चीज़ लेने जा रहे हैं ना सलमान भाई,
تو ہم بنڈل آف پیکج کیوں نہ لے لیں, یا مرحبا وہی لے لیں نا, تو وہ ہمارا فائدہ ہو جائے گا. مرحبا. جی خالد بھائی مزید کچھ دعائیں ذکر فرمائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یوں سمجھیں کہ مزاج ہی دعائیں دینے کا ہے جب, تو پھر دعاؤں کا تو ایک تسلسل ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا. اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہنے رہتے ہیں, اگر سردیوں میں چاہیں تو آپ کو خاص کوئی ایسی چیز اوڑھنی نہیں پڑتی جس کی وجہ سے آپ کی سردی کا جو اثر ہے وہ ایسا لگے کہ آپ پر سردی لگ رہی ہے آپ کو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور اس کی برکت کا اظہار یوں فرمایا, کہا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کی تھی, اور دعا یوں کی تھی کہ اللہم اذہب عنہ الحر والبرد, اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے. کہتے ہیں کہ اس دن سے نہ تو مجھے گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے چاہیں, وہ آپ ایک بڑی پیاری وضاحت فرماتے ہیں ایک معاملے میں قلب ماہیت والے میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے چاہیں کہ اس کو سردی لگے تو سردی لگے, اور جس کے لیے چاہیں کہ اس کو نہ لگے تو نہ لگے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن واقعہ ذہن میں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نا انہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ ذرا دشمنوں کی خبر تو لے کر آؤ جو ہمارے مقابلے میں جنگ کا معاملہ تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو منصوبے ہیں ذرا ان کے بارے میں معلومات لے کر آؤ. کہتے ہیں سخت سردی کا عالم تھا, کوئی یوں سمجھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ سردی میں کھڑے ہونے کی ہمت کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی جائے تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا حضور میں جاؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کر دی کہ اس کو سردی نہ لگے. کہتے ہیں میں گیا, میں ان کے سب سردی کی وجہ سے چھپے بیٹھے تھے اور میں سردی میں جا رہا تھا, مجھے کوئی ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی. یا اللہ, کہہ رہے ہیں مجھے اس وقت تک ٹھنڈ نہیں لگی جب تک میں نے سارا جو حالات تھے ان کا جائزہ لے کر واپس آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کو بتا نہیں دیا. یا مرحبا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ایسا زبردست اثر ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن تھے, اتنی بڑی عمر نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد نے بارگاہ نبوی میں دعا کے لیے عرض کی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بلایا, پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے. اور پھر سلمان بھائی اس دعا کا اثر کیسا ظاہر ہوا؟ اس دعا کا اثر یہ ظاہر ہوا, اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی برکت دی کہ جب کوئی جانور بیمار ہو جاتا, جب کسی کے کوئی زخم ہو جاتا, کوئی سوجن آ جاتی, تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعا کا اثر اور حضور کی دعا کی برکت کیسے سمیٹتے. لیکن جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی نا, میں وہیں پر ہاتھ رکھتا اور کچھ دعا کرتا اس کے لیے, اور وہاں اپنے ہاتھ کو مس کر کر جہاں زخم ہوتا, جہاں سوجن ہوتی, وہاں پھیر دیتا تھا. اللہ رب العالمین اس کی سوجن کو دور فرما دیا کرتا تھا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بندے کو دعا دی ہے, صحابی کو دعا دی ہے, اس دعا کا اثر اسے بھی مل رہا ہے, اور یہ کیسا متعدی ہے کہ آگے تک پہنچ رہا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس طرح سے انداز کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سے نوازا اور یوں دعا دی کہ اے اللہ اس کے بال اور اس کی کھال میں برکت دے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 70 سال کی عمر میں ہوا, لیکن دیکھنے میں آپ نوجوان ہی معلوم ہوتے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے کھال میں بھی برکت ہو رہی ہے, بال میں بھی برکت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سردی کا موسم تھا اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, سرکار نے فرمایا بلال اذان ہو گئی ہے, بندے نہیں آئے ابھی تک. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھنڈ بڑی ہے, سردی بہت ہے, تو اس لیے ابھی تک جو ہے وہ نمازی نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ان لوگوں سے سردی کے اثر کو دور کر دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا یہ دعا کرنا تھا, یا تو ٹھنڈ کی وجہ سے آ نہیں رہے تھے, سردی تھی,
اور واقعی سردی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد میں آ رہے تھے اور اب موسم اتنا تبدیل ہو چکا تھا, وہ جو ابھی تھا نا, آپ چاہیں رات ہے دن چاہیں تو فوراً ہو جائے, نبی پاک علیہ السلام نے چاہا, دعا کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ آ رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا پنکھے جلتے ہوئے آ رہے تھے, مسجد میں بیٹھے بھی پنکھا جل رہے تھے. پہلے سردی تھی آ نہیں رہے تھے, اور حضور نے دعا کی ہے, فرما رہے لوگ پنکھا جل رہے تھے ایسے سردی کو دور کرنے کے لیے, تو نبی پاک گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھا جل رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں اللہ کریم یوں مستجاب فرماتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا بندہ مانگتا ایک چیز تھا, حضور علیہ السلام اسے ایک وہ جیسے نا دریا کے در بے بہا دیے ہیں. سرکار علیہ السلام سے قطرہ مانگنے والا حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, یوسف هذه الامہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی امت کے یوسف ہیں. ایسا اللہ کریم نے حسن و جمال عطا کیا تھا آپ کو, اور آپ کی اولاد میں بھی ایسا حسن و جمال تھا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ, جی بالکل وہی. تو آپ نے عرض کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نا گھوڑے سے گر جاتا ہوں, میرے لیے دعا کر دیں کہ میں نہ گرا نہ کروں. تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گرا نہ کروں, یہ دعا کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی اللہم ثبت ہو, مولا اسے اس بات عطا کر دی گرا نہ کرے, وجعلہ ہادیا مہدیا, یا اللہ اسے ہادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے. تو نبی پاک علیہ السلام, یہ ہے بڑھ کر دعا دینا, یعنی جو مانگا ہے وہ بھی اور اضافی طور پر بھی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اچھا کہیں دے رہے ہیں کہیں پوچھ بھی رہے ہیں وغیرہ ذالک, اور بھی چاہیے. تو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. یہ ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس بات کی بڑی کمی ہے, دعا دینے کے معاملے میں لوگ بخل سے کام لیتے ہیں. یعنی ایک تو دعا کرنی نہیں ہے کسی کے لیے, ایک ہے غیر موجودگی میں دعا کرنا, بہت اچھی بات ہے. اور جو آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, اچھائی کر رہا ہے, کوئی کام آ رہا ہے, تو دل کھول کر دعا دیں. جب مانگنا اللہ کریم سے ہے تو پھر اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہم اخلاص کے ساتھ یعنی واقعی اس بندے کا بھلا چاہتے ہوئے, بعض بزرگوں کے بارے میں ایسا ہے جیسے امیر علیہ سنت ہے, بندہ جائے نا کھل کر دعا دیتے ہیں دل سے. اور ایسے ہی اللہ والوں کا جو مبارک انداز ہے وہ یہی ہے, ہم نے دعا کرنی ہے, اللہ کریم سے مانگنا, اس کا بھلا ہو جانا, ہمیں اور کیا چاہیے. تو بندے کو چاہیے, اور پھر جو مسلمانوں کا بھلا کرتا ہے اللہ کریم اس کا بھی بھلا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. میں قربان جاؤں عدنان بھائی امیر سنت کی اداؤں پر بھی سبحان اللہ. میں چاہوں گا سر آپ امیر سنت کا دعا دینے کا انداز اس پر بھی وہی بات جو انہوں نے کی نا کہ دعا دینے کا ہمارا رجحان, یقین جانیے کہ ایک تو دعا ہم اپنے لیے بھی کریں, اور دعا دینے میں پھر جو سامنے دعا دینے کا جو فائدہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. کہ اگر کسی نے بتایا کہ میری بچی کی شادی ہے, تو اگر آپ نے اس کو یہ دعائیں دے دیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ شریعت کے مطابق سارے معاملات کرے, اور یقین مانے ایک جگہ ایسا ہوا تو وہ انہوں نے ذکر کیا تو امیر سنت کی تربیت کا اثر الحمدللہ. تو میں نے ایک لفظ بولا نا, میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹینشن فری شادی بنائے. ٹینشن فری کے لفظ سے وہ اتنے خوش ہوئے نا, کیونکہ وہ عمر والے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ ٹینشن فری شادی ہوتی کیا ہے, کہ مالی معاملات اور دیگر انتظامی معاملات یہ وہ سارا. تو امیر سنت کی جہاں تک بات ہے نا, تو امیر سنت کی دعائیں پانے کے لیے جب وہ دعائیں دے رہے ہیں تو پھر بات یہ ہے نا کہ جب پتہ نا کہ یہاں سے یہ ملتا ہے تو پھر انسان وہاں سے لیتا بھی ہے, وہاں جاتا بھی ہے. تو امیر سنت جو دعائیں دیتے ہیں تو لوگ پھر اپنے لیے دعائیں کرواتے بھی ہیں, اور جب ان قبولیت کے مظہر دیکھتے ہیں, قبولیت کے واقعات دیکھتے ہیں, اپنے آپ میں قبولیت کے مشاہدے دیکھتے ہیں, تو پھر وہ مزید دعائیں کرواتے ہیں. بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے دعا کروانی ہے, بیمار ہو جائیں اس کے لیے دعا کروانی ہے, شادی ہونے والی ہے اس کے لیے دعا کروانی ہے, کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کروانی ہے, خود اپنے لیے دعا کروانی ہے بخشش اور مغفرت کی. یہ اتنا زیادہ رجحان ہے سلمان بھائی. امیر علیہ سنت کی مصروفیات ہمارے سامنے, لیکن سیرت امیر سنت کے اوپر قربان جائیے کہ ان کا ایک عملی پہلو یہ جو ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ امیر اہل سنت سے رابطہ کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ دعا کرتے ہیں. تو پورا ایک سسٹم موجود ہے کہ آپ نے دعا کے لیے کہا, اور صرف یہ نہیں کہ دعا کے لیے کہہ دیا اور دعا کر دی, یہ بھی ہوتا ہے
لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہ دعا کے لیے آپ نے جیسے بھیجا نا کہ میرے بچے کو یہ بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا میرے گھر میں یہ خوشی ہے نکاح وغیرہ کی، تو اس کے لیے دعا کر دیں، تو اس کا باقاعدہ رپلائی جاتا ہے، ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی حدیث پاک، روایت، کوئی درس تو وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اور جب جس کے پاس وہ جائے گا وہ نہ صرف خود سنتا ہے ایک ڈھارس، اور وہ جو نیکی کی دعوت پہ مشتمل جو پیغام ہے دعائیہ وہ دوسروں کو بھی سناتا ہے۔ تو یہ نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ بن نکلا، تقریباً 2 سے 2,500 ہزار، یعنی 2,500 سے 3,000 لگا لیں آپ پر منتھ پیغامات امیر علیہ سنت دعائیہ، یہ لوگوں تک باقاعدہ پیغامات ریکارڈڈ کی شکل میں پہنچ رہے ہیں پرسنلی۔ اور جو ویسے دعائیں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نکلتا ہوں تو میں جو ہے وہ دعائیں کرتا جاتا ہوں، جس کو بھی دیکھتا ہوں رستے میں دیکھتا ہوں دعائیں کرتا جاتا ہوں، یہ آپ نے بیان فرمایا مدنی مذاکرے کے اندر۔ اور میں سر میرا تو ایک وہ اپنا ہی ایک وہ ہے مزاج، میں بولوں کیا بولوں، بات چلنے کے لیے آپ نے کہا جیسے آپ کہیں، تو میں تو استاد دل ہی دل میں بس کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر، کہ بس جو بھی ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، محاورہ ہے نا، ہی عرض کر دینا ہے جی، بس یہ ہے، تو پھر کرم جو ہے نا وہ ہو ہی جانا ہے۔ دل سے بھی کہہ دیں، زبان سے بھی کہہ دیں، جو جس کا مزاج آئے، مرحبا، جس کو جو موقع ملے۔ جی تو اب یہ بھی ہے، دل کو دل سے بھی راہ ہوتی ہے، تو بات تو وہی ہے کہ بصیرت بھی ہے جی اور بصارت بھی ہے، سماعت بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ یا مرحبا، تو یہ بھی انداز جو ہے نا وہ اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اس کی بھی اپنی ایک بہار اپنی جگہ پر جو ہے موجود ہے۔ بہرحال اس پر پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ ہم مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کے ایک جو ہے وہ گفتگو کے ایک زاویے کو بدل رہے ہیں، اور آپ کو ابھی ہم ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں، قرآن کا بیان، آئیے دیکھیے۔ قرآن مجید کے اندر بہت خوبصورت اور بڑے سبق آموز قصے موجود ہیں اور بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں جن سے اہل اسلام سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر جس جگہ کا تذکرہ کریں گے کہ وہ علاقہ یا وہ جگہ کہی جا سکتی ہے کہ شاید ہمارے بچے کو اس کا نام یاد بھی ہوتا ہے، اور اس جگہ کی جو سٹوری ہے وہ بڑے دلچسپ انداز کے اندر بچے سنتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔ چیونٹی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو چیونٹیوں کا پورا گروہ تھا، پورا لشکر تھا، یہ کہاں پر تھا، اور انہوں نے جب ان کی ملکہ نے آواز دی اور ساری اپنے بلوں کے اندر چلی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز کو سنا بھی تھا، یہ چیونٹیاں کہاں پر تھی؟ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے اس کے بارے میں 2 اقوال بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ سماعت کرتے ہیں، سورۃ النمل آیت نمبر 18 یعنی 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ترجمہ کنز العرفان، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرکب استعمال فرمایا وہ ہے وادی النمل، یعنی اس آیت مبارکہ میں جس وادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو وادی ہے یہ بحیرہ روم کا جو ساحل ہے اس پر ایک علاقہ ہے عسقلان۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اسدود اور غزہ ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے، اور یہ وہی عسقلان ہے کہ جس کو ایک حدیث مبارک میں دلہن بھی فرمایا گیا، یعنی شہروں کی دلہن بھی اس عسقلان کو فرمایا گیا۔ اور ایک قول یہی کہا جاتا ہے کہ عسقلان کے اندر وادی نمل موجود تھی کہ جہاں کی چیونٹی نے آواز لگا کر یہ بات کہی تھی، اور عسقلان وہ علاقہ ہے کہ اس کو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، اور یہ وہی علاقہ کہ دوسری جو صلیبی جنگ تھی یعنی سیکنڈ کروسیڈ وار جو تھی 548 ہجری کے اندر، تب عیسائیوں نے عسقلان پر قبضہ کیا، مگر تھوڑے عرصے بعد 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ دوسرا قول جو ہے وہ اس وادی نمل کہ یہ کہاں پر ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑا مشہور علاقہ ہے طائف۔
طائف کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ وادی نمل موجود تھی جہاں کی چونٹی نے یہ آواز لگائی تھی. آپ دنیا کا نقشہ دیکھیے تو آپ کو ایک علاقہ ملے گا سدیرہ، یعنی نقشے پر سدیرہ کے نام سے موجود ہے. ویسے کتابوں کے اندر اسے وادی سدیر یا وادی صدر یہ بھی لکھا جاتا ہے. یہیں پر وہ چونٹیاں تھی اور اس چونٹی نے یہ آواز لگائی تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت کیا تھا. میں یہاں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ بات بیان کروں کہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ جس چونٹی نے آواز لگائی تھی کہ چونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ دے، مفسرین نے اس چونٹی کا نام بھی بیان کیا. یہ بھی بیان کیا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، اور اس کا نام جو بیان کیا کہ اس کا نام منذرہ تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام طاقیہ تھا، اور ایک تیسری روایت کے اندر بھی اس کا ایک نام بیان کیا گیا ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس چونٹی کی جو ٹانگیں تھی وہ ساری سلامت نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا لنگڑا کے چلتی تھی. اللہ تبارک و تعالی مفسرین کرام پر اپنی رحمت فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے جو معانی ہیں اس کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. الغرض اللہ رب العزت نے جس وادی نمل کا تذکرہ کیا، ایک قول یہ ہے کہ یہ اسدود اور غزہ ان دونوں کے درمیان جو عسقلان ہے، جس کو آج کے زمانے میں یا انگریزی زبان میں ایشکیلون کہا جاتا ہے، یا تو یہاں پر تھی، یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طائف کے قریب وادی صدر جو آج نقشے کے اوپر دنیا پر سدیرہ کے نام سے موجود ہے، یا یہاں پر تھی. یہ دونوں اقوال موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حقیقی اور صحیح فہم قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا مرحبا، ماشاءاللہ، بڑا انفارمیٹیو، معلوماتی اور زبردست پیکیج دیکھا ہے آپ نے. عدنان بھائی، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو طائف کے قریب وادی کا بتایا گیا ہے، یہ کون سے رستے سے آتی ہے؟ یہ سیل کبیر والے رستے سے آتی ہے یا حدا والے رستے سے آتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے سیل کبیر والے رستے سے ہوگی. جی جی وہی ہے نا؟ حدا والے رستے سے جہاں سے ہم گئے تھے وہاں سے نہیں. وہاں سے نہیں ہوگی نا. ہاں جی، ہم تو گئے بھی حدا والے رستے سے تھے، واپس بھی اسی رستے سے آئے تھے. ہاں جی، طائف کا سفر بھی سبحان اللہ، ماشاء اور پھر آگے اس کے بعد طائف کے بعد پھر بنو سعد کا سفر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا یادگار سفر تھے سارا. اور جو ہے نا وہ بارش پھر کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. بنو سعد میں ہی بارش کے چھینٹے جو ہے وہ ہاں جی پڑ گئے، بالکل. اور بارش سے وہ روایت بھی ہے، حضور سے عرض کی کہ حضور کے عہد پڑ گیا ہے، جا العیال و ہلاک المال، حضور بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں اور مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں. تو جو حضور نے جب دعا فرمائی، ابھی حضور کے ہاتھ دعا کے لیے نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش کا پانی حضور کی داڑھی مبارک کو چوم چوم کر آپ کے قدموں پر نثار ہو رہا تھا. بارش برس رہی تھی. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. سبحان اللہ. کال دیتے ہیں عدنان بھائی، پھر آگے چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ذوق والی اور شوق والی حاضری مکہ مدینے کی نصیب فرمائے. الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ ساتھ ہی تھے، عدنان بھائی بھی، خالد بھائی بھی، اور ہم ایک ہی گاڑی میں تھے. جی ایک گاڑی میں تھے. ہاں جی، ایک گاڑی میں تھے. ماشاءاللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سید ثاقب حسین شاہ صاحب یہ دوسری گاڑی میں تھے. چلیں، اللہ ذوق والی حاضریاں نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر سیالوی اتاری عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاء اللہ مرحبا اپنی برکتیں خوشبوئیں لٹا رہا ہے. آج کا موضوع بھی ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. سلمان بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں میں کہ آپ حجرہ شاہ مقیم بھی تشریف لائیں سلسلہ ریکارڈ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، اپنے واقعات بھی آپ جس طرح کے مدنی چینل پہ سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ مختلف جگہ پر گئے ہیں، سلسلے ریکارڈ کیے آپ نے. ایک سلسلہ کوئی ریکارڈ کرنے کے لیے حجرہ شاہ مقیم بھی تشریف لائیں. یہاں مزارات اولیاء بھی ہیں، حضرت بہاؤدین بغدادی المعروف قلندر پاک باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی ہی آگے نسل سے حضرت شاہ محمد مقیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جن کے نام سے ہمارا یہ شہر اولیاء حجرہ شاہ مقیم مشہور و معروف ہے. اور اسی طرح ایک مزار بری امام کا ایک چھوٹا سا مزار وہ بھی ہے، اور بھی مزارات ہیں کئی یہاں پر ہمارے حاجی شاہد مدنی صاحب کی آمد بھی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہمارے حاجی فضیل اتاری جو ہمارے رکن شورا
گمراہ ہیں یہ دونوں نے قدم رنجا فرمایا ہے، حجرہ کی سرزمین کو نوازا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی حجرہ کی سرزمین کو نوازیں، اپنے مبارک قدموں سے تشریف لائیں یہاں، ہمیں بھی کچھ خدمت کا موقع دیں، آپ کے ملفوظات لیں، آپ کی صحبت اختیار کریں۔ اگر آپ آئیں گے تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی ٹیم کو، مدنی چینل کو، دعوت اسلامی کو، امیر سنت کو شاد و آباد رکھے۔ ایک کلام سنا دیجئے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہیں، خوش رہیں۔ جتنے آپ نے الفاظ اس طرح کے بولے ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، ان الفاظ کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ اللہ آپ پہ رحمت فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو فرمایا کہ میں واقعات بیان کرتا ہوں، تو یہ جو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کیے ہوئے ہیں تو اس کے اکثر یوں بولیں اس میں ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ٹریول کیا ہوتا ہے تو اس کے ہوتے ہیں۔ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ایسا کوئی ہمارا بڑا سفر جسے یوں بولیں کہ جو ہے وہ نہیں رہا، بہرحال رہا ہے، یہ بھی رہا ہے، لیکن یہ کوئی بڑا سفر جسے یوں بولیں آپ، پورا پاکستان ہی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ایک ہم نے وزٹ کیا ہو، تو ایسا تو نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی کافی علاقوں میں سفر کیا، ریکارڈنگ کے لیے بھی سفر کیا، تو مدنی قافلہ 12 ماہ کا جو ہے یہ یادگار ہے۔ اس میں جتنا ٹریول میں نے اس میں کیا ہے، اتنا ٹریول تو پروگرامز کے حوالے سے ہم نے نہیں کیا۔ کال لے لیتے ہیں۔ میرا نام محمد ناصر علی اور گاؤں کا نمبر 555 گاہ بے ماموں کا جن۔ سلسلہ کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے اور ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ ہمیں پنجابی کا کوئی کلام سنا دے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ جی مرحبا۔ پنجرہ تحصیل جن سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ تمہارے ذروں کے پر تو ستارہ فلک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی اخلاق تری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ سردی عدنان بھی، ملتان کی سردی بھی سنا بڑی سخت ہوتی ہے، ایسا کوئی ہے؟ آپ تو ملتان میں پڑھے بھی ہیں نا، حفظ آپ نے ملتان کے مضافات میں میرا خیال ہے کہ سردی واقعی ہوتی ہے، باقی وہ گرمی بھی ٹکا کے ہوتی ہے۔ گرمی تو پھر گرمی ہے نا، گرمی تو اللہ کی پناہ ہے، اللہ مہربانی کرے۔ سردی سے بھی پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ سردی کے اگر آپ عذاب کو دیکھیں تو سردی کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جہنم کی ایک وادی زمہریر ہے اور اس میں برف ٹھنڈ کا عذاب ہے، تو اس میں جب کافر کو پھینکا جائے گا تو اس کی سردی سے اس کے جوڑ جو ہے وہ ٹوٹ کے الگ ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو سردی میں بندے کو جب زیادہ سردی لگے تو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، آج بہت سردی ہے، یا اللہ ہمیں جہنم کی زمہریر سے بچا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ عدنان بھی، گیلی لکڑیاں بغیر دھوئیں کے جلتی دیکھی ہیں آپ نے؟ گیلی لکڑیاں ہاں جی، مشکل ہے ویسے، میں نے دیکھی۔ اچھا ہاں جی، گیلی لکڑی ہے اور جل رہی ہے، نہیں جل اور بعض دھواں دے رہی ہوتی ہے نا، ہاں جی دھواں دے کے پریشان بھی کر رہی ہوتی جی، لیکن لکڑی گیلی جلتی ہے دیکھی میں نے، یہ بھی خاص قسم کی ایک لکڑی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اچھا، اور ایک لکڑی وہ بھی دیکھی ہے عدنان بھائی، یہ بالخصوص یہ کہاں دیکھی تھی میں نے؟ کیل میں دیکھی تھی۔ کیل میں گئے تھے اور برف باری، ہم تو گئے تھے یوں کہ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، لیکن جب گئے تو پھر ہم تقریباً 5 دن وہیں پر ہمیں رہنا پڑا، سٹک ہو گئے وہاں پر، یعنی واپسی کا رستہ بھی نہیں ہے، تو برف باری بھی مطلب شدید ہے۔ اس میں لفظ ایک بولتے ہیں نمبل ہوئی گیا تو چاڑ ہوئی گیا، یعنی جب آسمان صاف ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نمبل ہوئی گیا، یعنی آسمان کیا ہو گیا ہے؟ مطلع صاف ہو گیا ہے۔ اور جب بادل آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چاڑ ہوئی گیا، مطلب کیا؟ بادل جو ہے یہ آگے، ٹھیک ہے۔ برف باری، خطرناک سنو فال، یعنی لوگ تو سنو فال سے بندے کو ایک ہم جیسے لوگوں نے جنہوں نے نہیں دیکھی ہوتی، عام شہری لوگ بالکل جو ہوتے ہیں یا دیہات کے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی، تو وہ سنو فال دیکھ کے ان کو ایک اچھا لگتا ہے، لیکن سنو فال جس سے ڈر لگے آپ کو، وہ سنو فال میں نے دیکھی عدنان بھائی، اللہ، اور اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔
آمین. ہائے 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 ہائے. کبھی گلیشیئر آپ نے گرتا ہوا دیکھا؟ نہیں. اللہ بچائے آمین. اس موقع سے بھی. گلیشیئر گرا ہوا میں نے دیکھا بنا. ہم نے جانا تھا وہ راستے میں گلیشیئر جو تھا وہ روڈ پر آیا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو اب وہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے کیا کیا, وہ ایک بندوبست کیا, ایک چیز بیلچہ ادھر بندوبست کیا اس کا. تو اس بیلچے سے کیا کیا, ایک رستہ بنایا کہ بھئی اس رستے سے آ جائیں. اچھا میں جب اس پہ جانے لگ رہا تو مجھے جو ہے نا وہ ڈر تو میرے دل میں لگ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ اگر گلیشیئر چل پڑا نا تو یہ سیدھا نیچے دریا میں جا کے بریک لگائے گا. اللہ رحمت فرمائے. بہرحال خیر سے گزرنے میں ہم وہاں سے کامیاب ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی ذمہ داری تھی. تو بہرحال یہ سفر ہوا اس وقت میں, اور پھر ہم نے الحمدللہ ایک وہاں پر جو ہے وہ ایک اجتماعی ذکر و نات بھی کیا, اور وہاں اس علاقے کے جو ائمہ کرام علماء کرام جو وہاں پر تھے الحمدللہ ان میں تحائف وغیرہ بھی تقسیم کیے, اور ایک اچھا سلسلہ رہا. بہت پرانی بات ہی ہے, ظاہر سی بات ہے بہت پرانی بات ہی ہے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں جی. میں کھٹی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے عمر بھائی, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں. چاہے والا مجھے طیبہ بلا لو. مرحبا. عمر بھائی سر سے کلام سنا دیں. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, اللہ آپ سب کو اسی سال مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرمایا. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے جی. بہت شکریہ. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, یہ کلام سنائیں. اٹک سے میسج ہے. یا مرحبا, ماشاءاللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے جی. بہاول پور سے ہوں فیضان, پروگرام آپ کا اچھا لگتا ہے اور اللہ آپ کو کامیابی دے, جزاک اللہ خیرہ. اور کلام ان کو سننا ہے, مدینہ یاد آیا ہے. یہ منقبت سنا دیں. الف اللہ چمبیدی بوٹی. منقبت نہیں ہے, یہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار ہیں جن میں معرفت الہی کا بیان ہے. آگے چلتے ہیں جی. اور منقبت بھی ہے, یہ منقبت بھی ہے. جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو. درست فرمایا آپ نے. آگے چلتے ہیں جی. کیا نام ہے ان کا, نام مینشن نہیں ہے. بہرحال اس بے قسیم دل کو میرے ٹیک لگ گئی کلام سنائیں. آپ بھی نعت پڑھ کے سنائیں, میں بھی سنا ہی رہا ہوں یہ اشعار. اللہ برکت دے آپ کو. قائد آباد سے میسج ہے, کلام سنائیں. ٹریا ٹریا جا. مرحبا. صدیق اکبر کی منقبت سنائیں. ملتان شریف سے میسج ہے شیخ آصف صاحب کا. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی, پھر آگے چلتے ہیں. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں, اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں, اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے, خالق کو بھی پیارا جا ہے. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے, خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں, جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو
اور ہماری اولاد کو بھی نصیب فرمائے، اور آقا کریم کی سنتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے چوکا تصدق، اپنے چوکا تصدق، ہم بدوں کو بھی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کوشا ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے